بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، چند دن پہلے جو بھارت نے گلگت بلتستان کا موسم بتانے کی جو حرکت کی تھی، اس پر گلگت بلتستان کے ترجمان نے بھارت کو پاکستان کے علاقے کا موسم کا حال بتانے پر کرارا جواب دے دیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ بھارت کی گلگت بلتستان میں دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ گلگت کے موسم کا حال بیان کرنے سے بھارت کا کیا کام ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اب یہ جو بات کرنے والے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ گلگت بلتستان کے لوگ کس طرح بھارت سے نفرت کرتے ہیں۔ فیض اللہ فراق نے کہا کہ گلگت بلتستان میں لفظ بھارت کو بدترین قرار دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے 73 سال پہلے ہی مودی کی نسل کو یہاں سے بھگا دیا تھا۔ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو ہمارا بچہ ملکی دفاع کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس وقت بھارت ہر جگہ پنگا لے رہا ہے اور جو صورتحال بھارت میں چل رہی ہے ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ جبکہ ترجمان گلگت بلتستان کی حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری پہلی اور آخری منزل پاکستان ہے، اور پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کے موسمی نقشہ میں شامل کرنے کے بھارتی یک طرفہ اقدام کو مسترد کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنی موسم کی رپورٹ میں بھارت کا حصہ دکھانے کی مذمت کی ہے۔ آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی ایسی حرکتیں اس کی بخلاہٹ کی واضح مثال ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ بھارت یہ جو کام کر رہا ہے، کبھی بلوچستان میں تو کبھی سکم میں چین کے ساتھ تو کبھی گلگت بلتستان میں، اس کے یہ شیطانی اور دجالی مقاصد، اس میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور شکست اس کا مقدر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کی جانب سے اپنے موسم کی رپورٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی موسم کی رپورٹ دکھانا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ علاقے اس کا حصہ ہیں۔ ان کی ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو حق خودار ادائیت کی اپنی قراردادوں پر عمل کریں، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ سال 5 اگست کے فیصلے میں جس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا، اب بھارت کے اس تنازع کا فرق نہیں رہا۔ بھارت دراصل کشمیر پر غیر قانونی قابض ہے، جو عالمی قوانین اور معاہدوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور ریاستی فورسز کا استعمال کر کے یہاں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور معصوم اور بے گناہ کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ نمبر 2، عدل و انصاف کرنے والے حکمران کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ تو کشمیر میں کتنے ہی مظلوم ہیں جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی، اور دوستو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جس طرح بھارت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے، اب بھارت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ بھارت کا برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، جب کوئی بنی نوع کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔